بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قاری خلیل الرحمان اور ڈاکٹر عامر لیاقت کے متعلق ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ بالکل کان کھول کے سن لو، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالی۔ اب آج جو کرنٹ افیئر میں نے ڈسکس کرنا ہے، یہ بھی آلموسٹ کوئی 6 ہفتے لیٹ ہو چکا ہے۔ تقریباً یہ 1.5 مہینے پہلے ایک کلپ آیا تھا ہمارے جو اہل حدیث کے اس وقت سمجھ لیں فرنٹ پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے عالم دین کراچی کے قاری خلیل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے میرے بارے میں ایک پری پلان قسم کا سوال سن کے اس کا جواب دیا۔ مجھے ان 6 ہفتوں میں موقع نہیں ملا کہ میں اسے ریبٹل کر سکوں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ہر ویک کوئی نہ کوئی ایسا کرنٹ افیئر آ جاتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ ضروری ہوتا تھا، اور اگر میں اس وقت اس کرنٹ افیئر کو ڈسکس نہ کرتا تو وہ پھر پرانا ہو جاتا۔ یہ والا کرنٹ افیئر تو پرانا ہونا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میں ٹائم گین کرتا ہوں۔ اس ویک میں مجھے موقع ملا تو میں نے کہا قاری صاحب کے لیے بھی تحفہ ان کو پیش کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے، وہ انشاءاللہ ہم ویڈیو میں بھی چلا دیں گے، جس میں انہوں نے میرے متعلق کچھ اقوال زرعی مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ میں انشاءاللہ ایک ایک کو ریبٹل کروں گا۔ قاری خلیل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں بڑی پازیٹیو رائے رکھتا ہوں۔ اوپن مائنڈڈ بندے ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، یہ باقی اہل حدیث علماء کی طرح نہیں ہے اکھڑ مزاج قسم کے۔ پہلی دفعہ مجھے ان کا تعارف ہوا 2017 میں، آپ کو یاد ہوگا، جو ہمارے مشہور زمانہ ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالی بول ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایک رمضان نشریات شروع کی تھی، جس کا مقصد فرقہ بریلویہ کو اوپر دکھانا تھا اور باقی تمام کو نیچا دکھانا تھا۔ آڈینس بھی زیادہ تر بریلویوں کی بیٹھی ہوتی تھی، وہ نعرے بھی مارتے تھے۔ یہ کون سی رمضان نشریات ہے جس میں آپ نے ایک فرقے کے بندے بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے حق میں نعرے ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہوتا تھا؟ بیسیکلی وہ پری پلان ایک پورا معاملہ تھا۔ اس میں انہوں نے اہل حدیث کی طرف سے قاری خلیل الرحمان صاحب کو بلایا ہوتا تھا۔ یہ شریف آدمی کسی خاص حد تک کی قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیتے تھے، لیکن علم الکلام میں یہ لوگ لیک کرتے ہیں۔ ترکی بترکی جواب دینا، جسے میں پھکی کہتا ہوں، اینٹی وینم، الزامی جواب، یہ اہل حدیث میں چونکہ فقہ کی کمی ہے، ان میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے۔ اس میں بریلوی اور شیعہ فرقوں کے علماء جو ہے وہ کافی تیز ترار ہیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے ہماری زبان کا، تو میں نے کہا میری زبان سے این نہیں لمبی جائے، میں نہیں کسی کو چھڑنا۔ تو پہلی دفعہ 2017 میں نے جب قاری خلیل الرحمان صاحب کی کس پرسی دیکھی مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے اور باقی علماء کے سامنے رمضان نشریات میں، تو میں پھر اپنی زبان کٹی باہر۔ وہ پہلا موقع تھا، پوری رات کی ریکارڈنگ کروائی۔ ہمارے جو دوست ہیں علی الحسن نقوی صاحب کبھی کبھار آتے ہیں، ویسے تو راولپنڈی میں ان کی رہائش ہے، انہوں نے مجھے اکسایا کہ جی یہ بڑی گمراہی پھیل رہی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ریبٹل کریں۔ میں نے کہا یار وہ ٹی وی پہ کر رہے ہیں، ہم کہاں کریں گے؟ انہوں نے کہا جی یوٹیوب پہ چڑھائیں گے ہم۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نا پوری تیاری کریں، اور رمضان کا آخری اشرہ انہوں نے پوری تیاری کی، کوسچنز تیار کیے، اور مجھ سے انہوں نے ڈسکس کیے۔ میں نے کہا مجھ سے آپ نے بس ریکارڈنگ میں ڈسکس کرنا ہے، تاکہ میں پھر کسی کا کوئی لحاظ نہ کروں۔ وہ آلموسٹ 3.25 گھنٹے کی ہماری ریکارڈنگ تھی۔ مسئلہ نمبر 178 تھا بول ٹی وی سے متعلق، 70 کوسچنز۔ وہ ماسٹر پیس ہے، یعنی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں جو درد جمع ہے، اگر وہ اکٹھا کسی ویڈیو کے اندر ہے، یا تو وہ مجلس 100 ہے، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، کچھ حصہ مجلس 50 ہے، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، اور یہ جو بول ٹی وی کے اوپر ہماری وہ ویڈیو 1.6 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں۔ بلکہ پاکستان میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، ایجڈ ہو چکے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ورنہ مولویوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آج اپنے عقائد اور نظریات کے اوپر کانفیڈنس آیا ہے کہ ہم بالکل قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں تمہارا یہ پروگرام دیکھ کے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں میں وہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں ہر جواب پہ ماشاء اللہ پڑھتا تھا، کہ جس طریقے سے آپ نے ان کے دجل کو، جو مفتی حنیف قریشی صاحب دے رہے تھے دین تصوف کے حق میں، بے نقاب کیا ہے، اس طریقے سے کسی اور نے نہیں کیا۔ وہ ایک بہترین کوسچن آنسر سیشن ہے، 70 کے قریب کوسچنز ہیں۔ آپ لوگوں کو موقع ملے تو وہ بول ٹی وی انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ 70 کوسچنز والا جو پبلک سیشن کہہ لیں یا کوسچن آنسر سیشن، وہ آپ کے سامنے آ رہے گا۔ اس پہ عامر لیاقت صاحب کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے رحمہ اللہ تعالی، اور باقی لوگ۔ چونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات ہوئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ وہ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے موحد ہو چکے تھے۔ ٹیلی فون پہ مجھ سے رابطہ بھی تھا، سیل فون پہ ان کا جیل آنے کا ارادہ بھی تھا کوسچن آنسر سیشن کے لیے، اور وقتاً فوقتاً جو کلپس ہمارے اپلوڈ ہوتے تھے بزرگوں کی یہ جعلی کہانیوں کے اوپر، تو وہ مجھے فون کر دیتے تھے کہ جی میں نے آج وہ
چینی جن والا آپ کا کلپ دیکھا ہے اور فلاں دیکھا ہے، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے۔ یہی وجہ کہ انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہمارے دوست بڑائچ صاحب کو، تو اس میں بھی انہوں نے بولا کہ دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، رسول اللہ سے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی۔ یہ جو جملہ غور سنیے گا، رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے ہمیں تو اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، نہیں، اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار منظور، دعا تو اللہ کرتا ہے، دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ اجیبوا الدعوۃ الداعی اذا دعان ادعونی استجب لکم، تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی۔ تو یہ بہت بڑی چینج تھی۔ کہاں سے وہ اٹھے؟ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں اور ایون ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی جتنے دینی پروگرام ہیں، ان کا کریڈٹ اگر کسی ایک شخص کو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہیں۔ انہوں نے مین سٹریم میڈیا میں مذہبی پروگراموں کو لے کر آئے اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک ٹیبل کے اوپر تمام فرقوں کے علماء کو بٹھایا جائے اور ایک ہی سوال باری باری سب سے کیا جائے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس معاملے میں بریلوی کیا سوچتے ہیں، دیوبندی کیا سوچتے ہیں، اہل حدیث اور شیعہ کا کیا موقف ہے۔ اس کی وجہ سے پازیٹیو چینج اس حوالے سے آئی کہ میجورٹی چیزوں میں آلموسٹ ایک جیسا ہی موقف ہے، لیکن جو چند چیزیں کرٹیکل ہیں، بالکل 180 ڈگری ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے آئیں کہ یہ بڑے سخت قسم کے اختلافات ہیں، ان سے جان بھی نہیں چھڑائی جا سکتی۔ تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ عالم آن لائن پہلی دفعہ انہوں نے جیو کے اوپر پروگرام شروع کیا، اسے بہت مقبولیت ملی، اس کے بعد مختلف چینلز پہ وہ جاتے رہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر انہیں مقبولیت ملی تو وہ بول ٹی وی کے ان رمضان نشریات کے حوالے سے، ایکسپریس کے اوپر بھی انہوں نے شروع کی۔ مجھے بھی کہا کہ میں آپ کو لوں گا، میں نے معذرت کی، میں نے کہا اگر حالات فیوریبل ہوئے تو، ادروائز میری طرف سے معذرت۔ خیر وہ پھر صورتحال بن نہیں سکی۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت کا یہ کریڈٹ ہے کہ ان کی وجہ سے دین ڈسکس ہونا شروع ہو گیا مین میڈیا میں، جو پہلے نہیں ہوتا تھا، اور اختلافی موضوعات کے اعتبار سے ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس یا ایون ہمارے جو ناقدین ہیں وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا طوفان کھڑا کرنے کا کریڈٹ جو ہے یا ڈسکریڈٹ وہ انجینئر صاحب کو جاتا ہے، لیکن میں اس کریڈٹ کو سب سے پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حصے میں ڈالتا ہوں۔ ہماری اس دعوت کا بھی جتنا قد کاٹ پھیلا ہے نا، اس کا کریڈٹ بھی پہلے نمبر پہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو جاتا ہے کہ انہوں نے مین میڈیا میں دین کو اس حوالے سے ڈسکس کرنا شروع کیا۔ اس سے متاثر ہو کے میں نے ان علماء کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا، اور 2017 میں بول ٹی وی کی نشریات کے اوپر جو میں نے ریبٹل کیا وہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ ہے۔ وہی چند باتیں ہیں 50-60 جو فرقوں میں اختلافات ہیں سب نے رٹے میں، ان کی ایک ایک چیز کا میں نے جواب دیا ہے، چاہے گستاخانہ عبارتیں ہوں، شرک سے متعلق ہو، مزارات ہوں، کوئی ٹاپک نہیں بچا جو اس 178 مسئلہ بول ٹی وی کی نشریات سے متعلق 70 کوسچنز، اور وہ T20 ہے، اس میں جو میرا سٹائل ہے وہ غامدی سٹائل نہیں ہے، وہ T20 سٹائل ہے۔ اس پروگرام کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ دعوت کا کام بہت زیادہ پھیل گیا، لوگوں کو اندازہ ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں صحیح بات جو ہے اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پروگرام بڑے بڑے علماء نے بھی دیکھا، ان کی عوام نے بھی دیکھا جنہیں انٹرسٹ تھا اختلافی موضوعات کے اوپر، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت وہاں سے پھیلنا شروع ہوئی، اور پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ بنے، مثلاً یہ جو ہمارے کوکب نورانی صاحب ہیں، انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو حلال کا ہے وہ 11ویں کو حلال کہے گا، اور جو وہ ہے وہ یہ کہے گا۔ اس نے سیدھا سیدھا اہل حدیث کو دیوبند کو آؤٹ آف ویڈ لاک کہہ دیا۔ پھر میں نے اس کو بھی ریبٹل کیا اور ایک ایک چیز کو میں نے ڈسکس کیا۔ پھر انہوں نے جو گستاخیوں کے حوالے سے ٹونٹ کروایا، پھر میں نے بتایا کہ یہ حرامیوں کی لسٹ ہے جس میں سب سے زیادہ آپ کے بزرگ ہیں، بقول آپ کے، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے وہ حرامی ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو صرف اپنے مخالفین کے بابے نظر آتے تھے۔ میں نے اس لسٹ میں ان کے اتنے سارے بابے ڈال دیے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور باقی جو کشف المجوب کی عبارتیں، حشر بہشت کی عبارتیں، تذکرۃ الاولیاء کی، یہ ساری میں نے پہلی دفعہ بام ان کے اوپر اس وقت پھوڑا تھا بڑے لیول کے اوپر۔ ویسے تو 2012 میں مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ ہو چکا تھا، لیکن وہ تو جس نے دیکھا وہ دیکھا نا، یہ والا پروگرام سب نے دیکھ لیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ گل ود کی ہے۔ اس کے بعد پھر سب کو آگ لگی، سارے ایک ایک کر کے سامنے نکلنا شروع ہوئے، اور جہاں یہ کریڈٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو جاتا ہے رحمہ اللہ تعالی، وہیں یہ کریڈٹ آپ حادثاتی طور پہ کہہ لیں وہ قاری خلیل صاحب کو بھی جاتا ہے کہ جو انہوں نے کمزور دفاع کیا توحید کا، اور رفع الیدین کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، اگر یہ وہ کمزور دفاع نہ کرتے تو مجھے میدان عمل میں اترنا نہ پڑتا۔ تو کسی درجے میں ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاری۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔